اور اسرائیل کے درمیان جنگ جو ہے وہ 9ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ استنبول میں OIC کے وزراء خارجہ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پر توقع ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے اس کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کیا جائے، اس کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اس پر ہم بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ آغاز کریں گے پاکستان گورنمنٹ کے اس فیصلے کا کہ جس کے تحت وہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ بھی چاہتے ہیں اور پاکستان کا جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پاکستان کی جو امپورٹ ٹیرفز ہیں، یعنی کہ جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، ان کو اگلے 5 سال کے لیے ایک روڈ میپ کے تحت کم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ ہم اگر اپنی امپورٹ ڈیوٹیز کو کم کریں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں اضافہ ہوگا؟ شہباز، امپورٹنٹ ظاہر ہے کہ یہ ایک پالیسی ڈیسیجن بھی ہے بہت عرصے سے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اگر گروتھ ماضی میں ہوئی بھی تو وہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے، اور اگر آپ نے سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کی برآمدات زیادہ ہوں اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں۔ اور اسی وجہ سے جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں، ایک ان کو جو طریقہ نظر آتا ہے کہ جب تک ہماری برآمدات بڑھتی نہیں ہیں تو آپ اپنی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں ان کو انکریز کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے اب اس کو کم کرنا چاہ رہی ہے گریجولی اوور دا پیریڈ آف 5 ایئرز۔ آئیڈیا یہ ہے کہ اس سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ تو ایشو کیا ہے اس میں؟ کامران، ماضی میں جو درآمدات کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھائی جاتی رہی ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی تھیں۔ یا تو وہ اس لیے ڈیوٹیاں بڑھائی جاتی تھیں کہ پاکستان کے پاس غیر ملکی ذمہ مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہوتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے، ابھی بھی یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو درآمدات ہیں وہ زیادہ ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ FBR کے جو محصولات ہیں ان میں اضافے کے لیے درآمدات کے اوپر آپ ڈیوٹیز بڑھا دیتے تھے، اور بڑا سمپل سا جو اس کا ایک طریقہ کار تھا جی کہ وہاں پہ انوالومنٹ ایز سچ نہیں ہوتی ٹیکس آفیسرز کی، آلدو وہ بھی ایک پورا پروسیس ہے، بٹ زیادہ تر چیزیں آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں جو ڈکلیئر ہو رہی ہیں، مس ڈکلیریشن ایک ایشو رہتا ہے اس کے اندر۔ پھر بھی آپ کو ریلیٹیولی اگر جو لوکل مارکیٹ سے آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، اب اس کی بجائے اگر آپ امپورٹ کے اوپر کریں گے تو تھوڑا سا بہتر کلیکشن۔ اور تھرڈ جو ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ پروٹیکشن والا بھی ایلیمنٹ رہا ہے، وہ اتنا زیادہ اس میں نہیں رہا۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے کوئی 1 دہائی میں حکومت اپنے محصولات کی خاطر یا جو آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اس پہ قابو پانے کے لیے امپورٹس کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھاتے رہے۔ اس میں جو انڈسٹری کو ایک جتنی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے اس سے ان کو زیادہ پروٹیکشن مل گئی، اب وہ ان کا منافع اور زیادہ بڑھ گیا، باہر سے امپورٹس کچھ چیزوں کی آنا بند ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کو اتنی سڈن آپ نے جتنی پروٹیکشن دی ہے اس میں جو تو آپ نے ریونیوز کے پرپسز کے لیے دی تھی وہ آپ بالکل وڈرا کریں، اور لیکن جو ایک کمپیٹیونیس ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی ہوتی ہے اور یہ یونیورسل نہیں ہوتی۔ اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اب ان کی جو نئی ٹیرف پالیسی اس کے حوالے سے ہے۔ IMF نے جو ان سے چیزیں طے کی تھیں اس میں تو جو ایگزسٹنگ پاکستان کی کسٹم ڈیوٹیز ہیں تمام چیزیں ملا کر، جس میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی، وہ اس کا جو بھی لیول تھا اس میں IMF چاہ رہا تھا کہ 43% تک اس کو 5 سال کے عرصہ میں کم کر دیا جائے۔ حکومت اس سے ایک سٹیپ آگے گئی ہے، اس میں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ 52% تک یہ ڈیوٹیز کم ہو جائیں گے۔ اسینشلی جو بھی پروٹیکشن لیولز ملے ہوئے ہیں تمام صنعتوں کو اس میں 52% کمی ہو جائے گی۔ اب اس میں جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا ایسٹ ایشیا موومنٹ ہوگا۔ جو ایشیا پیسیفک کے ممالک تھے جب ان کو 1997 کا کرائسس آیا تو اس کے بعد انہوں نے گرو کیا، ان کی جو گروتھ تھی ایکسپورٹ لیڈ تھی، بٹ 2-3 چیزیں بڑی، اور اس میں آئی تھنک جو ایسٹ ایشیا کی اگر آپ بات کریں ویت نام کی ایگزامپل دی جاتی ہے ورلڈ بینک اکثر، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک کا بھی رول ہے، کہ ویت نام اور پاکستان کی اکانومی کا مور اور لیس کہا جاتا ہے کہ سیم پرابلم ہے۔ آج سے 21 سال پہلے ان کی بھی برآمدات پاکستان جتنی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنی جو امپورٹ ڈیوٹیز کم کی اور آج ان کی جو ماہانہ جو ان کی ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی ہے جتنی پاکستان کی سالانہ ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے پھر گرو کیا۔ تو ایک یہ ایگزامپل بھی اکثر دی جاتی ہے کہ کیسے آپ اپنی ڈیوٹیز کو کم کر کے اپنی معیشت کو اور اپنی برآمدات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کامران، پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جب چیز کرتے ہیں اس کو کمپریہنسولی اور ڈومیسٹکلی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق نہیں کرتے۔ آج سے چند سال پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایکسچینج ریٹ میں ریجیڈیٹی ہے، جو روپیہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اس کی ڈی ویلیویشن ہونی چاہیے، تو اگر ڈی ویلیویشن ہو گئی تو ہماری برآمدات میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ روپیہ جو تھا وہ اس کی جو ویلیو آج سے کچھ 6-7 سال پہلے 110 روپے کی تھی، آج وہ 285 روپے کی پھر ویلیو
ویلیو ہے اس کی، اس میں 100% سے زیادہ ڈی ویلیوشن پچھلے 4 سال کے عرصہ کے دوران ہوگی. جو آپ کی ایکسپورٹ تھی منتھلی وہ $2.2 بلین سے بڑھ کر $2.5 بلین ہوگی، جو کہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہے. آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ ڈیوٹیز کم کر دیں تو اس کی وجہ سے را مٹیریل سستے ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی، آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے. اگین کیا یہ پورا سچ ہے یا آدھا سچ ہے؟ سب سے پہلی بات، جب کوئی بھی گورنمنٹ اتنا بڑا کام کرتی ہے تو اس کے پیچھے کمپریہنسو ورکنگ ہونی چاہیے اور اس میں جو ڈومیسٹک ان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اب یہ اسی ہفتے نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کا ایک اجلاس تھا، اس میں سیکریٹری تجارت نے یہ کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی جو اپلائیڈ ایوریج جو ان کے سمپل ٹیرفس ہیں وہ تقریباً 20.2% ہیں. اس میں اگلے 5 سال کے عرصہ میں اس میں کمی کر کے تقریباً ان کو 9.7% پہ لے آیا جائے گا. جتنا اس وقت پروٹیکشن اویلیبل ہے انڈسٹریز کو، جو اوور آل جو ٹیرفس ہیں اس میں 52% کمی کی انہوں نے بات کی ہے. اور اس کا ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں تقریباً 14% اضافہ ہو جائے گا اور جو درآمدات ہے اس میں 5 سے 7% اضافہ صرف ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ جتنی وہ اس میں ڈیوٹیز کم کریں اس میں امپورٹس زیادہ اس میں بڑھنی چاہیے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ باوجود یہ ساری ڈیوٹی یہ جو ریڈکشن ہو رہی ہے ہمارے جو محصولات ہیں اس میں نیٹ 9% تقریباً 10% کے قریب اس میں اضافہ ہوگا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی جب ٹریڈ لبرلائزیشن کی ایکسرسائز حکومت کرنے جا رہی ہے، کیا یہ سارا ہوم گرون ماڈل تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. خود حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ بتایا کہ ورلڈ بینک کا ایک ماڈل ہے جس کی بیس کے اوپر یہ ساری ازمپشنز جو ہے وہ اس میں دی گئی. دوسرا اس کے اندر سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد سے زیادہ ڈومیسٹک انڈسٹری کو جب پروٹیکشن دیتے ہیں اس میں ان ایفیشنسی آتی ہے، اس میں جو صارف ہوتا ہے اس کو ایک اچھی چیز نہیں ملتی اور ایک مناسب قیمت پہ نہیں ملتی. اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل آپ کے سامنے ہمارا آٹو موبائل کا جو سیکٹر ہے، گاڑیاں جو پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہیں ان کو جو پروٹیکشن دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو لو کوالٹی گاڑیاں ملی ہیں. لیکن کیا ہم اتنی اکانومی کو اوپن کر سکتے ہیں کہ ہم کمپیٹ ہی نہ کر سکیں، ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں؟ اگر آپ یہ سارے دیکھ لیں ان کی جو ان کی ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کو، اس کے اندر کچھ انہوں نے جو چیزیں خود شیئر کی ہیں کہ جب 5 سال کے بعد یہ ٹریڈ کی لبرلائزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پاکستان کے جو ایوریج ٹیرف ہوگا وہ کتنا ہوگا اور خطے کے ممالک کا کتنا ہوگا. پاکستان کا جو ٹیرف ہوگا وہ 9.7% پہ ہو جائے گا، بھارت کا اس کے مقابلے میں تقریباً 18%. مطلب پاکستان میں جو ٹیرف کے لیولز ہیں وہ بھارت سے آدھے. اسی طریقے سے بنگلہ دیش جو پاکستان کا کمپیٹیٹر بھی ہے وہاں پہ جو پروٹیکشن لیول ہے وہ 15% ہے. شری لنکا کے جو ہے اس میں تقریباً یہ 19% ہے. جو چائنا ہے جو اس کا اسکیل آف اکانومی اتنا بڑا ہے کہ اگر پاکستان میں جو ایک مناسب پروٹیکشن انڈسٹری کو نہیں ملتی جو ان ایفیشنسی کو بھی پروموٹ نہ کرے اور جو ہے ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی مینٹین رکھے تو وہ تو تقریباً اس لیے 7.5% کے لیول پہ ہے. لیکن چونکہ پاکستان اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہے نہ ہمارا وہ اسکیل ہے، تو خدشہ یہ ہے کہ جب یہ ساری اتنی ٹیرف کی جو دیوار گرائی جائے گی تو پھر چائنا جو ہے پاکستان کی جو مارکیٹس ہیں اس کو ٹیک اوور کر لے گا. اس میں کامران جو سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ ہے آپ کا آ رہا ہے سامنے جو اسٹیل سیکٹر ہے. میں اسی کی طرف آنے والا تھا کہ امیجیٹلی کس کو اس کا امپیکٹ پڑے گا اگر یہ واقعی اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو دیکھیے 13 سے 14 سیکٹرز ہیں جن کے اوپر یہ امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے، جس میں اسٹیل سیکٹر کا چونکہ وہ ان کو زیادہ ان کو ہیٹ پہنچی ہے، وہ سب سے پہلے میڈیا میں آ گئے ہیں. انہوں نے 2 دن پہلے ایک انہوں نے کی ہے یہاں پہ میڈیا سے ان کی انگیجمنٹ تھی جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جو اسٹیل سیکٹرز میں دنیا بھر میں پروٹیکشن دی جاتی ہے ان کے بنگلہ دیش میں یہ پروٹیکشن لیول 70 سے 80% ہے، انڈیا میں بھی 60-70% ہے. پاکستان میں انہوں نے کہا کہ اگر ڈیوٹی اسٹرکچر اتنا ہو کہ ہمارا پروٹیکشن لیول 38% کے اوپر ہو، ابھی ویسے 53% ہے، تو اس کا مطلب ان کو ضرورت سے زیادہ پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. اگر 38% تک ہو تو ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں پھر بھی، بٹ ان کا اگر 38% سے نیچے گیا جو کہ اس پلان کے تحت 38 نہیں 28 بھی نہیں 10% پہ جا کے رکے گا، ان کا ہم بالکل ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. 4000 میگا واٹ جو بجلی انڈسٹری استعمال کرتے کرتے وہ سرپلس میں جائے گی. $1 ارب سالانہ جو ہے اس کی جو پاکستان کو اسٹیل کی امپورٹ کرنی پڑے گی. 20 لاکھ جو نوکریاں ہیں ان کو خطرہ ہے. تو یہ صرف ایک سیکٹر جو ابھی سامنے ہم اس کی بات کریں، اسی طریقے سے باقی 1 درجن سے زیادہ سیکٹرز ہیں. دیکھیں جو یہ سیکٹرز ہیں اور پتہ ہے کہ آپ کو مختلف جو ہمارے یہاں لوکل انڈسٹری ہے، جب بھی آپ اکانومی کو کھولنے کی بات کریں گے وہ ایسی ہی بات کریں گے. تو کیا ان کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو منوان مان لینا چاہیے یا ود اے پنچ آف سالٹ بھی لینا چاہیے؟ کیونکہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. کیونکہ اگر آپ جب لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو جو عام صارف ہے اس کے پاس چوائسز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. آپ نے گاڑی کی اگزامپل دی، لیکن اگر آپ اپنی ٹریڈ کو لبرلائز کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہوتی ہے آپ کے ہاں، اور جو صارفین ہیں ان کو بہتر آپشنز ملتے ہیں.
تو یہاں پر ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کرنے کی بھی تو ضرورت ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی آپ ہمیشہ اپنی جو لوکل انڈسٹری اسی کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنی انڈسٹری کو کھولتے نہیں ہیں اور ہمارے لوکل انڈسٹری کو پتا ہے کہ جی ہمیں تو یہ پروٹیکشن حاصل ہے تو ہمیں انوویشن کی، کریٹیوٹی کی کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنی کوالٹی بہتر کرنے کی. دیکھیں جو انڈیو پروٹیکشن ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، وہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں، اور حکومت نے انڈیو پروٹیکشن وہاں پہ تھی جہاں اس کی اپنی ضروریات تھی، انڈسٹری کی ضروریات نہیں تھی. انڈسٹری نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اتنی پروٹیکشن دو، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اب اسٹیل کی بھی اگر آپ بات کریں آج اس کا پروٹیکشن لیول 53% ہے، تو آپ 53 سے سیدھے آپ 10 پہ جا رہے ہو. آپ ان کی بھی جو جینون نیڈ ہے اس کو دیکھو، اور جو یہ 5 سال میں جائیں گے، یہ 5 سال میں جائیں گے نا. بٹ اگین آپ کی کمپیٹیونیس یا تو باقی چیزوں کو بھی ٹھیک کر لیں، ٹیکسز کو ٹھیک کر لیں. خطے کے اندر پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں سب سے زیادہ ہیں، خطے کے اندر جو پاکستان میں بجلی کی قیمت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اسٹیل والے سیدھی سی بات کر جو ان کی بات کی سینس بھی بنتی ہے کہ جو خطے کا ایوریج ٹیرف ہے وہ 14 سینٹس ہے، تقریباً 20 روپے فی یونٹ پاکستان کی جو قیمت ہے. انہوں نے کہا جی ہم لے رہے ہیں باوجود اس کے کہ انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر تمام جو کراس سبسڈی حکومت نے ختم کر دیا، تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو وہ آج بھی 40 روپے پہ فی یونٹ ان کو ملتی ہے بجلی. اب اسٹیل کے اندر جو سب سے بڑا اس کا جو ان پٹ ہے وہ بجلی ہے. وہ میلٹ کرتے ہیں، میلٹ کر کے اس کو پھر دوبارہ وہ بار بناتے ہیں، ان کا جو بھی ان کی ٹیکنالوجی اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. تو آپ ان کی بجلی انہوں نے اپنے خطے کی سب سے مہنگی دے دی، ٹیکسز آپ نے سب سے مہنگے کر دیے، باقی ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مہنگی وہیں کھڑی ہوئی ہے. تو پھر ڈیوٹی اسٹرکچر کو نیچے کرنے سے تو وہ کمپیٹیٹو نہیں ہوں گے نا. تو اس کے لیے وہ انہوں نے انوویشن جو کرنی وہ تو ان کو کرنی چاہیے. بٹ ناظرین اس کے اندر جو ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے وہ جو ورلڈ بینک کا ماڈل ہے GTAP، گلوبل ٹریڈ انالیسس پروجیکٹ. اب جب حکومت سے یہ سوالات کچھ ہوئے کہ آپ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کی جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 11-11.5 ارب ڈالر کے قریب ہیں، ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا وہ آج دوبارہ پھر پریشر میں آ گیا ہے، مہنگائی جو کم ہوئی تھی وہ بڑھ سکتی ہے. تو ان سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ ان کے پاس اسپیسیفک جوابات نہیں تھے. پھر ایک اور بریفنگ ارینج کی گئی ورلڈ بینک اور کامرس منسٹری کی، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں عمر ایوب خان صاحب، اور ان کے ساتھ جو باقی ممبرس تھے کمیٹی کے، انہوں نے جب بریفنگ لی تو ان کی جو آبزرویشنز ہیں یو کین ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، وہ ذرا اس قسم کی ہیں کہ جسے لگتا یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک ماڈل ہے اس کے اندر بھی پرفیکشنز نہیں ہیں، اس میں ایشوز ہیں. تو حکومت کا یہ خیال جو ہے کہ آج سے 5 سال کے بعد ہماری جو برآمدات ہیں وہ ڈبل ہوئیں گی، اس سے جو ہماری درآمدات بڑھنے کی گروتھ ہے اس کے مقابلے میں وہ شاید ٹھیک نہ ہو. جو اس کمیٹی کی طرف سے آبزرویشن سامنے آئی، انہوں نے کہا یہ جو ماڈل ورلڈ بینک نے استعمال کیا یہ اسٹیٹک ماڈل ہے، وہ اس طریقے سے تمام جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ٹریڈ کے اس کو سامنے نہیں رکھ رہا. پھر اس کے اندر جو ڈیٹا استعمال ہوا وہ حکومت کا PBS کا ڈیٹا ہے. پھر جو ماڈل ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ جو ٹیرف لائنز ہے اس کے اندر ٹریڈ کو دیکھ رہا ہے، تمام کی تمام جو ٹیرف لائنز ہیں اس کو وہ نہیں دیکھ رہا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ جو جیو پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو یہ ماڈل جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے. بہرحال اس کی دونوں طرف جو ہے پوائنٹس ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو وہ کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے یہ اصلاحات کرنی ہے. کامرس منسٹری کی بھی آبزرویشن اس کے اوپر ہیں، انڈسٹری منسٹری کی بھی اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ فائنانس منسٹری ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، پرائیویٹ کنسلٹنٹس ہیں اور ایک فورن کنسلٹنٹ بھی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اکانومی کو کھول دینا چاہیے تب ہی پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک حکومتی نمائندے سے، جوائن کریں گے ہمیں SAPM آن انڈسٹری ہارون اختر خان، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.